والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محترم بزرگوں دوستوں، ایک اہم موضوع جو بہت ہی جس موضوع کا آج کل بہت چلن بھی ہے اور مغرب میں جس پر بحث بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، ذہنی دباؤ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو عام ہیں، ایک بڑی بیماری ہے یہ. اور یہ موضوع بڑا مشکل موضوع بھی ہے اور بڑا حل طلب موضوع بھی ہے، اور جو بہت سی بیماریوں کا سبب ہے. جو مختلف بیماریاں اسی ڈپریشن اور اسی اسٹریس، اسی ذہنی دباؤ، اسی انزائٹی سے وجود میں آتی. بہت سی بیماریاں، اچھا خاصا صحت مند آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کہیں بیماریوں سے کہیں بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہر سال 10 اکتوبر کو ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ذہنی طور پر ذہنی انتشار کا، ذہنی صحت کا عالمی دن ہر سال منایا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ذہنی توازن لوگوں کا صحیح ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہیں جو بی ایڈ میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، اور وہ سائیکالوجی پڑھاتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے جسم کا معائنہ کراتے ہیں، ہمارا جسم ٹھیک ہے یا نہیں، بدن ٹھیک ہے یا نہیں، درد ہو رہا ہے جوڑوں میں، لیکن ہم اپنے دماغ کا معائنہ کم کراتے ہیں. دماغ بھی وہ چیز ہے جس کو معائنہ کرنا چاہیے، جو کہ بادشاہ جسم کا. ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیوں پریشانیاں ہو رہی، کیا ہو رہی، اسے بھی دکھانے کی ضرورت ہے. دماغ کا معائنہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ذہنی ٹینشن، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ان کے پاس بھی کافی علاج ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں مختلف قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن جن ڈاکٹروں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، سائیکٹرسٹ جو ہوتے ہیں، اس طرح کے ڈاکٹر بہت کم پائے جاتے ہیں. پورے شہر میں ڈھونڈنے کو نہیں ملتے سائیکٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ، اس طرح کے ماہر لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں، اور جس کے لیے دور دور شہروں میں جانا پڑتا ہے اپنے علاج معالجہ کرنے کے لیے. تو معلوم ہوا انسان، تناؤ بہت خطرناک چیز ہے. تناؤ کی 2 قسمیں ہیں. ایک تناؤ جو ہے اچھا تناؤ ہے، ہونا چاہیے. ایک تناؤ مقصود ہے انسان کا، جس تناؤ کی وجہ سے آدمی کوئی پروجیکٹ تیار کرتا ہے، یا کوئی خطاب ہوتا ہے، یا اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے آدمی تناؤ میں آ کر بہت جلد اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. امتحان کے لیے کچھ مخصوص تناؤ ہوتا ہے، کچھ ڈپریشن ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اگر حد سے زیادہ ہو گیا تو نقصان دہ ہے. لیکن ایک ذہنی تناؤ، ایک ڈپریشن، وہ انسان کے نقصان دہ ہے، اور جو طویل المیعاد ہے، لمبا جس کا عرصہ ہوتا ہے، جو بہت انسان کے نقصان دہ ہے، جس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. جس کا علاج شریعت میں بھی، شریعت مطالعہ میں بھی ہے، اور بہت سے دوسرے بھی علاج ہیں. ایک تناؤ جو ہوتا ہے الحاد اور کفر اور فلسفے کی وجہ سے ہوتا ہے. الحاد اور کفر، اس کی وجہ سے ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے. اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، یہ سب ذہن میں اسے نہیں ہوتا. یہ چیز بھی انسان کے اندر ایک تناؤ پیدا کرتی ہے. وہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا میں کیا ہوں، اور فلسفے کے دائرے میں آ کر وہ پھر راہ صحابی کھو لیتا ہے. اس لیے امام غزالی کے بارے میں آتا ہے، زندگی بھر فلسفے کی وادیوں میں ٹونیاں مارتے رہے، اور آخر میں ان کے آخری حالات میں ان کے آتا ہے مات الغزالی والبخاری علی صدرہ. بہت بڑے مفکر ہیں، بہت انہوں نے خدمت کی ہے، لیکن خود انہوں نے آخر میں فلسفے اور کلام سے وہ الگ ہو گئے، اور احادیث کی طرف انہوں نے پوری توجہ مرکوز کی، اور ان کے بارے میں کہا کہ مات الغزالی والبخاری علی صدرہ. امام غزالی اس دنیا میں اس حالت میں چلائے گئے کہ ان کے سینے پر بخاری رکھی ہوئی تھی. اس لیے اسلام نے، قرآن نے مقصد بھی بتا دیا، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. وہ کہتے ہیں بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہمیں مرنا اور جینا ہے، یہی ہماری زندگی ہے. وما یهلکنا الا الدهر. ارے زمانہ ہمیں مار دے گا، مطلب کوئی خدائی تصور ان کے پاس نہیں ہے. وما لهم بذلك من علم. اور کوئی صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے. وہ صرف
زن و تخمین کرتے، گمان کرتے، حقیقی علم ان کے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ٹانٹیاں مارتے ہیں، اور پھر یہ ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ آخر میں توبہ کر لیتے ہیں اور یعنی توحید کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو روشن دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. جب وہ غروب ہوا تو کہنے لگے قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر میری رب نے میری ہدایت نہیں کی، رہنمائی نہیں کی، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی ڈپریشن اور تناؤ کا شکار ہو جاؤں گا، صحیح راست میں نہیں پاؤں گا، صحیح راستہ میں نہیں پاؤں گا. اسی اسلام نے زندگی کا مقصد بھی بتا دیا. کیوں مقصد؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. زندگی کا مقصد بھی بتا دیا، عبودیت ہے، خدا کی رضا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. پھر انتہا بھی بتا دی، انت تمہارا کیا ہے، انجام کیا ہے، آخری چیز تمہاری کیا ہونی چاہیے بھی بتا دیا. اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو میری طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. پھر کہہ رہے انه يبدأ الخلق ثم يعيد، اسی نے پیدا کیا اور اسی کی طرف وہی تمہیں لوٹائے گا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. تو اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت النعیم ہے، اور پھر جو لوگ برے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، آگ ہے. یہ بھی گویا زندگی کا مقصد بھی بتا دیا، انت بھی بتا دیا، انجام بھی بتا دیا، انتہا بھی بتا دیا کیا ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستو، یہ تصور اسلام کا، ایمان کا تصور، خدا پر ایمان، خدا یعنی توحید، خدا کے ایک ہونے کا تصور، یہ انسان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، اطمینان پیدا کرتا ہے. انسان گھبراتا نہیں ہے، ڈپریشن کا، اینزائٹی کا اور ذہنی دباؤ کا اور اسٹریس کا شکار نہیں ہوتا، اسے اپنے خدا پر کامل ایمان اور یقین ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے مطمئن ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو طمانینت، سکینت اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اس کے برخلاف جو لوگ کفر اور الہات کی وادیوں میں ٹمک ٹولیاں مار رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری ذکر سے اعراض کرے گا، میری توحید سے، میری کتاب سے اعراض کرے گا، اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. اچھی خوشحال زندگی ہو کر بھی تنگ زندگی ہے، محلات میں رہ رہا ہے، اچھی زندگی ہے لیکن اس کے باوجود تنگی میں مبتلا ہے. پھر اللہ کہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو انجام بھی بتا دیا. دوسری چیز میرے عزیزوں، ذہنی تناؤ، انزائٹی اور اسٹریس اور ڈپریشن میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مستقبل کے بارے میں اسے خوف نہیں ہوتا ہے، اقدار کے بارے میں تقدیر کیا ہوگی، آئندہ کیا ہوگا، وہ تردد کا شکار ہوتا ہے. اچھے اچھے سرمایہ داروں کو ہم نے دیکھا، اس لیے کہتے ہیں مستقبل یعنی فیوچر بند لفافہ ہے، اسے کھولنے کی کوشش مت کرو. بہت سے سرمایہ داروں کو دیکھا گیا کہ وہ کل میرا کیا ہونا چاہیے، کل میرا محفوظ ہونا چاہیے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر کویا اور اس طرح کے غلط امینوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اپنا پورا سرمایہ لٹا دیتے ہیں ان کے پیچھے پڑ کر. نہ انہیں سکون نصیب ہوتا ہے، نہ اطمینان نصیب ہوتا ہے. اسی چکر میں رہتے ہیں میرا مستقبل کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا. ارے ہمارا فیوچر اپنے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے کرے گا. ہمیں سکون اطمینان ہونا چاہیے، تقدیر پر، اچھی تقدیر اور بری تقدیر دونوں پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے. یہ اگر سکون مل گیا آئندہ کے بارے میں، آئندہ ہم اپنے رب کے ہاتھ چھوڑ دیں، اس کی بجائے ہم اس کی فکر میں ایسے لگ جائیں کہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، یہ صحیح نہیں ہے. اسی لیے عرب میں ایک ریفرنڈم کرایا گیا، اس پہ سوال رائے، عوامی نوجوانوں کی رائے معلوم کی گئی، تو 43% یعنی 43% لوگ یعنی 53% لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں خوف محسوس کر رہے ہیں. کل کا میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا، میرے جاب کا کیا ہوگا. آپ دیکھ رہے کتنے جاب چھوڑ رہے لوگوں کو، کتنے بیچارے مارے پھر رہے. اچھی تعلیم یافتہ بھی میرا جاب کیا ہوگا، میرے بچوں کی تعلیم کیا ہوگا، میری بچی تعلیم سے آراستہ ہوں گی، انہیں جاب ملے گا یا نہیں. یہ
پریشانی مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں 53% لوگ اس خوف، اس ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں انہوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو مستقبل ایک بند لفافہ ہے، اسے ہمیں کھولنا نہیں ہے، دعائیں کرنا ہے۔ دعائیں تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہیں، اللہ سے دعائیں کرنا ہے، عرض کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے، خدا کی یاد میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اور اسی گھر چکر میں پڑھ کر لوگ غلط سرگرمی کو اختیار کر لیتے ہیں، اور تاکہ ایمان سے محرومی کے بھی سبب بن جاتی۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ایسے، جب اس طرح کے عاملوں کے پیچھے پڑ گئے تو غیروں کے پاس بھی وہ علاج کے لیے جانے لگے۔ غیروں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جہاں جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ایسی جگہوں پہ جا کر ان کو وہ سمجھیں گے ہمارے پاس حل نہیں، تو اور آگے جا کر دیکھیں گے میرا فیوچر محفوظ ہونا چاہیے، میرا کل محفوظ ہونا چاہیے، میرے کاروبار میں اور اس میں کوئی نقصان نہیں آنا چاہیے۔ اس میں دعائیں اللہ نے بتا دیا، ہمارے پاس دعائیں ہیں، سب چیزیں ہیں ہمارے پاس، اس کے ہوتے ہوئے ہم تو سب سے پہلی چیز تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان سب سے بڑا علاج ہے، یہ اسے اتنا سکون مل جائے گا۔ تقدیر پر جو ہوگا سو ہوگا، میرا اللہ مالک ہے، مجھے ڈرنے کی، خوف ہونے کی ضرورت نہیں، میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، چند لمحوں کی میری زندگی ہے، یہ اگر تصور ہو جائے تو پھر انسان کامیاب ہوگا۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ ہی اس سے واقف ہے۔ کوئی عامل بتا نہیں سکتا، وہ اپنا فیوچر نہیں بتا پائے گا، آپ کا فیوچر کیا بتائے ہو؟ وہ راستے میں لے کر بیٹھا ہے، طوطے کو لے کر بیٹھا ہے اور دوسروں کا فیوچر بتا رہا ہے۔ اگر اس کو اپنا فیوچر معلوم ہوتا تو وہ سڑک پر بیٹھا نہیں رہتا، اپنا فیوچر وہ جانتا تو وہ سڑک پر بیٹھا نہیں رہتا، محلات میں رہتا، گاڑیوں میں گھومتا رہتا۔ وہ جو آدمی اپنے فیوچر سے ناواقف ہے، سامنے والے کا فیوچر کیا بتائے گا؟ وہ تمہارے فیوچر کی حفاظت اس کے ہاتھ میں کیسے ہوگی؟ تو اللہ کہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ ہی اسے جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، انسانوں کو پیدا کی جانے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ اب ہم نے دیکھا، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کتنے لوگ کورونا کے مریض ہسپتال سے بھاگ گئے خوف اور ڈر کی وجہ سے، کتنے لوگوں نے خودکشی کی۔ ایک ڈر اور خوف انسان پر، یعنی خدا کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ یہ اتنی اموات کے ہونے کا اصل وجہ یہ کہ خوف، مخلوق سے خوف، بیماریوں سے خوف، بغیر اللہ سے خوف کے یہ خوف مبتلا ہو، یہ کس قوم ہے؟ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، یہ نشانیاں اللہ کی طرف لپکانے کے لیے، خدا کا خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نشانیوں کو بھیجتا ہے۔ اس بیماری سے میں ڈرنا نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، یہ خوف چلا گیا۔ تو میرے عزیزوں، تو کہیں یہ چیزیں ہم نے لکھ دی ہیں، اس کی موت کیا ہوگی، کیسے آئے گی، سب ہم نے کتاب میں لکھ دی ہیں انسانوں کے پیدا کیے جانے سے پہلے۔ دوسری چیز میں جس طرح میں نے کہا، حقیقی خوف ہمارے یہاں خالق کا خوف ہے، مخلوق کا خوف نہیں ہے، بیماری کا خوف نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، خدا کا خوف ہمیں لائق ہونا چاہیے، خدا کا خوف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ہم جاب کا خوف اور فلاں خوف، ان تمام خوف میں مبتلا ہوگا تو پھر ڈپریشن اور تناؤ میں مبتلا ہوگا، اینزائٹی میں مبتلا ہوگا، ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوگا، اور بیٹھے بیٹھے بہت سی بیماریاں مفت میں مول لے لے گا، بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی، بہت سی بیماریاں اسی وجہ سے۔ تو آج دوسری چیز ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمارا نفع کیا ہے ہم نہیں جانتے، میرا نفع میں نہیں جانتا، میرا نفع میرا رب جانتا ہے، کیا چیزیں خیر ہیں، کن چیزوں میں خیر ہے، کن چیزوں میں نقصان ہے، میرا پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے خدا کی طرف سے خیر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہیں لیکن ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کیا تمہارے اندر خیر ہے، کیا شر ہے، وہ رب جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، مجھے نہیں معلوم۔ میرے اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو اس مصیبت میں میرے کیا خیر ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ تو یہ چیز، یہ احساس انسان کے اندر ہو جائے تو پھر انسان کے اندر تناؤ کا شکار نہیں ہوگا، ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، سکون ملے گا، مصیبت میں بھی وہ جم کر اس کا مقابلہ کرے گا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ دیکھیے توازن چاہتا ہے،
جسے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، یعنی سائیکولوجیکل بیلنس کہتے ہیں، سائیکولوجیکل بیلنس کہتے ہیں سائیکولوجسٹ۔ اللہ تعالیٰ توازن چاہتا ہے، توازن، بیلنسنگ ہونا چاہیے برابر۔ بہت زیادہ خوشی ہوگی تو یہ بھی انسان کے نقصان دہ ہے، بہت ہی زیادہ غمی ہو گیا تو یہ بھی انسان کے نقصان دہ ہے۔ ایک انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی خشکی، کبھی دری، یہ انسان کا جسم تقاضا کرتا ہے۔ دھوپ کی حدت اور توازن کی بھی ضرورت ہے، اور سردی کی خنکی کی بھی ضرورت ہے، ٹھنڈک کی بھی ضرورت ہے جسم کو۔ ان تمام چیزیں اسی طرح انسان کی زندگی کا سلسلہ ہے، اس میں مسائب بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، خوشی بھی آئیں گی، انسان کے بیلنس کو برابر رکھنے کے لیے، اور یہ انسانی نفس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں تم سے چھوٹ گئیں تم اس پر کبھی افسوس مت منو، غم نہ کرو، اور جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی اس پر اتراؤ مت، گھمنڈ مت کرو۔ تمہارا بیلنس برابر رہنا چاہیے، برابر رہنا چاہیے، اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھی چیز کہتے ہیں کہ دشمن پیدا کر، دشمنوں کو کم کیجیے۔ آج کل کا فلسفہ ہے کہ اپنے دشمن کم کیجیے۔ دشمنوں کا زیادہ ہونا یہ بھی ڈپریشن کا سبب ہے۔ ہاں، گھریلو پر پریشانی، اور پڑوسی کی دشمنی، اور محلے کی دشمنی، دوستوں سے دشمنیاں، یہ بھی انسان کے اندر یہ ڈپریشن پیدا ہوتا ہے۔ جہاں جاب کر رہا ہے وہاں کے لوگوں سے تعلقات صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں بھی انسان کے اندر ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، کہیں اگر آپ سے کسی کے تعلقات خراب ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہو جائیں، تعلقات درست ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ نقصان دہ ہے، دشمنوں کو زیادہ کرنا، یہ گویا تناؤ کو مول لینا ہے، ڈپریشن کو مول لینا ہے۔ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بہت سی جگہ قرآن کہتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہے، انہیں معاف کیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ بھی کیجیے۔ دیکھیے، آپ اپنے دشمن کو کہہ رہے ہیں معاف کیجیے، پھر کہہ رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان سے مشورہ بھی لیجیے۔ کتنی بڑی دل گردے کا کام ہے۔ کس طرح ڈپریشن کم ہوگا، تناؤ، ذہنی دباؤ، تناؤ اور اینزائٹی کس درجہ کم ہوگی؟ دشمنوں کو کم کرنے کی وجہ سے۔ چوتھی چیز فقر و فاقہ اور غربت، یہ بھی بہت بڑی ڈپریشن کا سبب ہے۔ آج کل لوگ، آپ نے دیکھا کتنے جاب پر کتنے لوگ پریشان ہیں، اپنی تنخواہوں کی وجہ سے، سیلری کی وجہ سے، جاب کے نکل جانے کی وجہ سے، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی انسان کے اندر رزق کے سلسلے میں، روزی روٹی کی سلسلے میں انسان پریشان، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، یعنی عیسائی مشنری جو ہوتی ہے وہ خدمت کرتی ہے اسی رائے سے، میڈیکل فیلڈ میں، ایجوکیشن فیلڈ میں، بہت سی فیلڈ میں وہ خدمت کرتی ہیں کہ غریبوں کو کھینچنے کے لیے، ان کے فقر و فاقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ان کا دل نرم کرنے کے لیے اس خدمت کی وجہ سے کتنا کام کرتے ہیں۔ دیکھیے تو معلوم ہے فقر و فاقہ اور غربت یہ بہت، اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا اور وہی زبردست، وہی طاقتور ہے۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین میں کوئی بھی جانور چل رہا ہے، چل رہا ہے، رینگ رہا ہے، اس کا بھی رزق اللہ پر ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے لوگ اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ آج کیا ہے، ہمارے تو پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اولاد زیادہ ہونے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں فخر یہ ہوتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا چاہیے، جس خاندان میں جتنے بچے زیادہ ہوں گے وہ فخر سمجھتا تھا اپنے آپ کو، زندگی کا معیار زیادہ اولاد کا ہونا تھا۔ آج کیا ہے، معیار بدل گیا، ہمارے دو یہ پہل گیا، اور آدمی چاہتا ہے کہ اپنے اولاد کم سے کم معیاری زندگی اچھا ہو جائے، اولاد کم ہو جائے، یہ چاہتا ہے، اور اسی بہانے آدمی اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ دیکھا آپ نے انسان کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، بچوں کے لیے آدمی سب کچھ ترجیح دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ فقر و فاقہ اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو بیچنے پر اور اپنے بچوں کی جسم کے اوزار کو بیچنے پر اور انہیں قتل کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کے خوف سے، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ نحن
والے ہم ہیں، ان کو تم رزق دینے والے نہیں ہو، انہیں بھی رزق دینے والے اور تمہیں بھی رزق پہنچانے والے ہم ہیں، ہماری ذمہ داری۔ پھر اللہ کہے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، انہیں قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گھنا بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ فقر و فاقے سے جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں وہ ایسے یعنی دہشت گردوں کے ہتھے لگتے ہیں اور اس طرح کے غلط غلط کام میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں پیٹ کا جلا گاؤں جلائے، پیٹ کا جلا گاؤں جلائے، اور ایسے لوگ ہی مل جاتے ہیں۔ تو دیکھنا چاہیے۔ پانچویں چیز موت کا خوف۔ اس طرح میں نے کہا موت کا خوف بھی بہت خطرناک ہے۔ موت کا خوف اس درجہ عام طور پر خدا پر اگر صحیح ایمان نہیں ہے، اللہ پر کامل ایمان نہیں ہے تو پھر اس طرح کی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ موت الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں انتم خلقتم للابد، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لا للفنا، ختم ہونے کے لیے، رل مر جانے سڑ جانے کے لیے نہیں، ولکنکم تنقلون من دار الی دار، تم سفر پر ہو، ٹریولنگ ہو رہی عالم برزخ میں، پھر جنت میں جانا ہے۔ تو یہ ہمارا تصور موت کا ہے۔ تو موت کا خوف، موت کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا انسان۔ انسان یہ ایمان ہوگا تو انسان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے گا، ڈرے گا نہیں۔ سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، جب اس کو قتل کیا ہے کن کو؟ سعید بن جبیر کو، تو اس کا خون فوارے کی طرح بہنے لگا۔ اپنے شاہی ڈاکٹروں کی بڑی ٹیم بنایا ہو، پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں نے ہزاروں لوگوں کو، علماء کو قتل کیا، افراد کو قتل کیا، مرنے کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ خون فوارے کی طرح بہا نہیں ہے۔ تو تمام ڈاکٹروں کی ٹیم نے کیا کہا؟ یہ موت سے ڈرنے والا شخص نہیں تھا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے والا شخص تھا۔ تم نے اس کو قتل کر رہے تھے، اللہ پر کامل ایمان تھا، موت وہ سمجھتا تھا کہ موت اپنے رب سے ملاقات ہے، موت ڈرنے کا نام نہیں۔ اسی لیے یہ جب مارے جب شہید کیا گیا تو فوارے کی طرح خون بہنے لگا۔ اس لیے کہتے ہیں اردو میں کاٹ لو تو خون نہ نکلے۔ آدمی بہت خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو آدمی کاٹے گی تو خون بہت کم رفتار سے نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ بھی چیز ہے، وقت بہت کم ہے۔ اور آخری چیز دیکھیے، بہت سے لوگ نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن کی وجہ سے شکار ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کوستے میں کچھ نہیں ہوں، اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، میں پاپی ہوں، گنہگار ہوں۔ یہ بھی انسان کے لیے خطرناک چیز ہے۔ خدا کی رحمت سے اسے مایوس کر دے گی یہ چیز۔ اللہ کی رحمت سے قریب آنے کے لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کے لیے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، خدا کی رحمت سے نا امید مت ہونا، خدا کی نا امید سے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو خدا نا امیدی بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک مغربی مفکر نے بہت اچھی بات کہی، وہ کہتا ہے چیزیں خوفناک نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں بذات خود خوفناک نہیں ہوتی، اپنے ذہن سے جو جال بنتا ہے، جو خواب بنتا ہے، وہ اسے اور بھیانک بنا دیتی ہے۔ دیکھیے کورونا بھیانک بیماری نہیں ہے، لیکن خود سے وہ جال کر رہا ہے، اپنے دماغ سے جو بنا رہا ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ یہ اسے ڈپریشن میں مبتلا کر رہا ہے، اسٹریس میں اور اینزائٹی میں مبتلا ہو رہا ہے، اور پھر مرنے سے پہلے اس کی موت ہو رہی ہے۔ تو بذات خود کوئی بھی چیز خوفناک نہیں ہوتی، اپنے ذہن سے اس کے آس پاس جو تارپوت بنتا ہے، جو جال بنتا ہے، جو خواب بنتا ہے، وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے کتنی اچھی بات کہی، اطرح واردات الہموم بعزائم الصبر وحسن یقین، صبر سے اور یقین کامل سے ذہنوں میں اس طرح کے خیالات آنے والی چیزوں کو کیا کر دو، ختم کرو، اسے مٹا دو۔ صبر کی طاقت، یہ قوت، یہ ایسی طاقت ہے، عزم، صبر اور ایمان اور توحید، یہ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو تم مٹا سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو۔ کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بات کروں۔